باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں. حوصلہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی پوچھ لوں گا میں. یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ حوصلہ لفظ ہے عربی کا. ہے بڑی ہے، واو صاد، سے نہیں ہے، سین نہیں ہے، صاد لام اور آخر میں چھوٹی ہے. حوصلہ، یہ حوصلہ کہتے ہیں پرندے جو چگتے ہیں دانا، تو ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جسے اردو میں کہتے ہیں پوٹا. پوٹے میں وہ دانا جمع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حوصلہ. وہ حوصلہ اسے کہتے ہیں حوصلہ زیادہ ہے یا کم، حوصلہ بڑا ہے یا چھوٹا، حوصلہ اسے کہتے ہیں. اب اردو میں آ کے حوصلہ کیا ہو گیا؟ یعنی جتنی چیز سمیٹنے کی سمائی ہو وہ ہے حوصلہ. حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، اور آپ کو اپنے حوصلے کا اندازہ نہیں ہے. یہ وہی بتائے گا کہ جس نے مثال بھی پرندے کے چگنے والی دی. اس نے کہا زقنی رسول اللہ زقا، میرے رسول نے مجھے علم ایسے سکھایا جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانا چگاتے ہیں. جس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ نے مجھے ایسے علم چگایا ہے کہ اچھا یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ لفظ استعمال کیا، یہ تمثیل کیوں استعمال کی؟ علی نے استعمال کی. بعد خدا و رسول دنیا کا بلیغ ترین بشر، فصاحت و بلاغت بشری جس پر ناز کرتی ہے، بلکہ فصاحت و بلاغت الہی جس پر ناز کرتی ہے. اس لیے کہ یہ وہ بشر ہے جس نے سامع بشر کو لہجہ مشیت سے آشنا کیا. تو اس بشر پر مشیت ناز کرتی ہے. اس بشر کا لہجہ مشیت کو عزیز ہے. مشیت جب خلوتوں میں بولتی ہے تو اس کے لہجے میں بولتی ہے. وہ بشر یہ تشبیہ کیوں اختیار کی؟ یہ تشبیہ اس لیے اختیار کی تاکہ یہ معلوم رہے دنیا والوں کو کہ میں نے بڑے ہو کے تعلیم حاصل نہیں کی. جیسے ہی میں دنیا میں آیا رسول نے فوراً علم چگایا. رسول نے بعثت کے بعد مجھے نہیں پڑھایا، بعثت سے پہلے پڑھایا. اب اگر رسول نے بعثت سے پہلے پڑھایا تو رسول خود بھی تو علم رکھتے ہوں گے. علی کا وجود دلیل علم مصطفیٰ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.